هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء. هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلى الله عليه وسلم. کل اس کے آپ کی خدمت میں گزارشات اور معاملات پیش کیے جائیں. آپ صدا تھوڑے سے آپ لوگ قریب آ جائیں اور یہ فاصلے جو ہیں وہ ختم کر دیں تو انشاءاللہ ایک صلوات عشرہ سجادیہ انجمن غلامان در اخلاص کی جانب سے 2024 مطابق 1446 20 محرم سے 29 محرم کا یہ انعقاد لائق تحسین اور لائق ستائش اور لائق شکر ہیں وہ افراد جنہوں نے اس میں کسی بھی زاویے سے اپنا شمول و دخول ثابت کیا ہے. ظاہر ہے کہ آج اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے تو پہلی مجلس میں کچھ مقدماتی طور سے کچھ باتیں ظاہر ہے کہ بزرگان اور صاحبان علم افراد تشریف فرما ہیں تو ان کے سامنے تو خیر ایک ضرورت ہے کہ اسے کچھ کہا جائے، لیکن جو نوجوان ہیں ان سے خصوصی توجہات مبذول کی گزارش ہے. ظاہر ہے کہ یوں تو اس عشرے کا موضوع ہے معرفت امام زین العابدین علیہ السلام. ہماری پوری کوشش ہے کہ فضائل اور مسائل جو ہیں انہیں سے متعلق انشاءاللہ پیش کریں. لیکن انجمن علماء در عباس کے جوانان اور کچھ مومنین کی خواہش اور درخواست ہے کہ کچھ موضوعات پر گفتگو ہو، تو ان کے سلسلے سے میں گزارش کروں گا کہ کم سے کم شہادت امام زین العابدین تک 25 محرم تک ہم صرف امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو کریں گے. پھر اس کے بعد جو بھی ان کے مطالبات اور جو معاملات ہوں گے ان کو ڈسکس کریں گے. میری اپنی خواہش یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ پورا ہی اشرا امام زین العابدین کے سلسلے سے ہو، کیونکہ پہلی کاوش اور پہلی کوشش ہے اور نام بھی اشرا سجادیہ ہے، تو پھر ان کا ذکر ہو کہ جو سجدوں کی آبدو ہیں.
ان کا ذکر ہو کہ جو صرف عابد نہیں ہیں زینت عابدین ہیں، ان کا تذکرہ ہو کہ جو اس کائنات میں جنہوں نے سلیقہ عبادت دیا ہے۔ لیکن یہ کہ تمہیدی مجلس ہے اور میری کوشش رہتی ہے بچوں اور نوجوانوں کے لیے کہ کم سے کم کچھ باتیں فرش اعضاء کے سلسلے سے اور مجلس کے سلسلے سے اور اس زاویے سے کہ جو میرا ایک منہج اور ایک طریقہ ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ مبارکہ الانبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے، اور آیت نمبر جو ہے وہ 73 ہے، جس میں پروردگار عالم جو ہے وہ صرف میں ترجمہ پیش کر آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں ائمہ بنایا۔ ظاہر ہے تذکرہ انبیاء کا ہے، ابراہیم و یعقوب و اسماعیل کا تذکرہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں ائمہ بنایا۔ یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور یہ ائمہ وہ ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے کی فعل الخیرات نیکیوں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز کے قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ صرف ہماری عبادت کرنے والوں میں سے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ آیت کا ترجمہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، لیکن عزیزان گرامی ظاہر ہے کہ مجلس کا عظمت اور مجلس کا وقار کی اہمیت خاص طور سے ضرورت ہے کہ اس نوجوانوں تک بچوں تک یہ چند جملے پہنچ جائیں کہ ان جملوں میں اور ان باتوں میں جو بھی کچھ کلمات محفوظ ہو گئے تو ایک حد تک ہماری کوشش اور کاوش کامیاب ہو گئی۔ پہلی چیز تو ہے، اچھا میری کوشش یہ بھی ہے کیونکہ ظاہر ان مجمع میں کچھ وہ بھی نوجوان ہیں کہ جو اردو کو ذرا تھوڑا سا سخت ہے، ان کے لیے سمجھنا دشوار ہے، تو میں بزرگان اور صاحبان علم سے معذرت کے ساتھ میں آہستہ آہستہ گفتگو کو لے کر چلوں گا تاکہ نوجوان کی جو ہے وہ بات پہنچ جائے، اور مجلس کا انداز تھوڑا سا میں تبدیل کرنا چاہوں گا اس ذریعے سے کہ پہنچنے میں بات اور مفہوم جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی ظاہر سی بات ہے کہ مجلس اور مجلس کی عظمت اور مجلس کا وقار کیا ہے۔ چلیے تھوڑا سا سورہ مبارکہ البقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ من ذا الذی، میں اکثر یہ تمہید جو ہے مجالس میں پڑھتا ہوں تاکہ نوجوان اس سے آشنا ہوں۔ من ذا الذی، سورہ مبارکہ البقرہ 245واں سورہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سوال یہ ہے کہ فرش اعلیٰ کی اہمیت کیا ہے، فرش اعلیٰ کا وقار کیا ہے، فرش اعلیٰ کا مرتبہ کیا ہے، فرش اعلیٰ کی کا جو ہے وہ مرتبہ کیا ہے، یہ بیان کرنا اس سوال کے لیے یہ جواب پیش کر رہا ہوں کہ چلیے قرآن کی طرف چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں توجہ کیجیے گا کہ فرش اعلیٰ کی اہمیت کیا ہے، فرش اعلیٰ کا وقار کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا من ذا الذی، توجہ کیجیے گا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، اس کے نتیجے میں ہم کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم کئی گنا اضافے کے ساتھ اس تک واپس پلٹا دیں گے۔ توجہ کیجیے گا، یہ سورہ مبارک ہے بقرہ کی 245ویں آیت ہے، لیکن سورہ الحدید کی 11ویں آیت میں تقریباً لفظ وہی ہے، تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ۔ من ذا الذی، کون ہے تم میں یقرض اللہ قرضا حسنا، جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعف لہ ولہ اجر کریم، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے اور اس کے لیے ایک اجر کریم بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی آیت بڑی واضح آیت ہے، پروردگار تمام عالم انسانیت سے ہم کلام ہے اور تمام عالم انسانیت کو خطاب کر کر ارشاد فرما رہا ہے کون ہے تم میں جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے۔ تو
تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک انسان قرض حسنہ کی بات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ خالق کائنات، وہ کائنات کا حل کرنے والا، وہ کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا، وہ علی کل شیء قدیر، اگر وہ کسی سے یہ کہے کہ تم میں کون ہے جو مجھے اللہ کو قرض حسنہ دے، تو بات مقام تعجب ہے، استغراب کی منزل ہے کہ وہ پروردگار بے نیاز جو قرآن میں آواز دے رہا ہے یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ وہ خدا جو بے نیاز ہے، جو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے محتاج ہو، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہی خدا کہہ رہا ہے من ذا الذی، کون ہے تم میں جو مجھے اللہ کو قرض حسنہ دے، کون ہے تم میں جو مجھے اللہ کو قرض حسنہ دے، تو کیا ہوگا؟ کہا ہم کئی گنا اضافے کے ساتھ واپس پلٹا دیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ تو اب پتہ تو چلے کہ آخر یہ قرض حسنہ کیا ہے، تو چلیے چلتے ہیں، سوال کرتے ہیں مفسران قرآن سے اور مفتیان قوم ملت سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، آخر یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ کہا صاحب قرض حسنہ یہ ہے کہ خدا کی راہ میں صدقہ دیجیے، آپ اتنا صدقہ دیتے جائیں گے نبی بھائی، اتنا خدا کی راہ میں اتنا بھی آپ صدقہ دیتے جائیں گے، اتنا گویا کہ اللہ کی راہ میں آپ نے قرض حسنہ دے دیا، اللہ مقبول ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ قرض حسنہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، مگر قرآن سے ضرور پوچھیں گے کہ قرآن کو بتا کے قرض حسنہ کیسے کہتے ہیں۔ تو سورہ مبارکہ الحدید کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ بیان کی توجہات موصول ہے، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی خواتین اور وہ افراد جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے۔ تو یہاں سے آیت سے واضح ہوا کہ صدقہ اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے۔ کہا صاحب آپ خمس و زکوٰۃ دیجئے، نمازیں پڑھیے، رسولوں پر ایمان لائیے، حج پر جائیے، زکوٰۃ دیجئے اور مقصد انبیاء کی راہ میں مدد کیجئے، خدا مغفور ہوتا جائے۔ تو ظاہر ہے ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، مگر قرآن سے ضرور پوچھیں گے۔ تو سورہ المائدہ کی 12ویں آیت میں ارشاد ہوا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، توجہ کیجیے گا، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُم بِرَسُولِهِ وَأَطَعْتُمُوهُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز کو قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور تم زکات بھی دو گے، وَآمَنْتُم بِرَسُولِهِ اور میرے رسولوں پر ایمان بھی لاؤ گے، وَأَطَعْتُمُوهُمْ اور ان کی مدد بھی کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ قرض حسنہ بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے، زکات اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے۔ تو آپ یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، آیت دو آیتیں کے سامنے پیش کر چکا، وہ آیت ہے کہ جہاں جو اللہ کو قرض حسنہ دے فَيُضَاعِفُ لَهُ، اس میں کئی گناہ اضافے کے ساتھ واپس پلٹاتے ہیں۔ انجمن غلامان در عباس کے مومنین سے خصوصی توجہات چاہیے کہ یہاں پر جو یہ جملہ استعمال ہوا، محفوظ کیجیے گا، نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شہدا کی اہمیت کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم کئی گناہ اضافے کے ساتھ واپس پلٹا دیں گے، وَاللَّهُ کریم، ان کے لیے کریم اجر ہے۔ اب یہاں آیت آگے بڑھی لا اکفرن عنکم سیئاتکم، اگر تم قرض حسنہ دو گے، لا اکفرن عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، ولا ادخلنکم جنت تجری من تحتہا الانہار، اور ہم تمہیں ان جنات میں لے کر جائیں گے، ان باغات میں لے کر جائیں گے جہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں۔ توجہ کیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی، قرض حسنہ کیا ہے؟ خدا کی قسم آیت کی تفسیر مکمل نہ ہو اگر آپ کے اور ہمارے چھٹے امام ارشاد نہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا من انفقا، نتیجہ پیش کر رہا ہوں، من انفقا درہما، جس نے درہم خرچ کیا، فرزند رسول کہاں خرچ کیا، ابن زہرا کہاں خرچ کیا، فی ادائے ابی عبداللہ الحسین، جس نے اداداری حسین میں ایک درہم خرچ کیا، فکان اللہ قرضا حسنا،
خدا کی راہ میں کے ساتھ ساتھ عزاداری حسین میں خرچ کرے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ وعزیزان گرامی، اس سلسلے سے خرچ ہو جانے والا ایک درہم، ایک لفظ، ایک پاؤنڈ، ایک درہم، ایک سکہ اپنے آپ میں اہمیت رکھتا ہے، اور واقعہ بھی شقیقہ کا آپ کی نظر میں موجود ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں اور نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے فرش عزاداری۔ اچھا، ایک سوال اور ہے، اور وہ سوال کر کے پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے، تو فرش عزا کی عظمت اور اہمیت میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ میں تھوڑا سا انداز کو بدل کر بات کو پیش کر رہا ہوں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر مجلسیں کیسی ہونی چاہیے، مجلس کیسی ہونی چاہیے؟ اب ظاہر ہے اگر آپ کسی خطیب سے پوچھیں گے اس عصر میں اور اس زمانے میں تو وہ کہے گا بھائی مولا کی فضائل ہونا چاہیے، توجہ کر رہے ہیں۔ کسی سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا بھائی تبرع ہونا چاہیے، کسی سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی اصلاحی ہونا چاہیے، کسی سے آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے بھائی فلسفہ اور سیاست اور ساری چیزوں پر ڈسکس ہونا چاہیے، توجہ دیجیے گا۔ یعنی جتنی جو ہیں وہ زبانیں نظریات، توجہ دیجیے گا، تو کیوں نہ چلے کے پاس جو اس عزا کا برسدار ہے، چاہیے ان سے پوچھتے ہیں نا، اس لیے کہ جہاں اختلافات ختم ہوتے ہیں وہ در اہل بیت ہیں، توجہ کیجیے گا، تو ان سے پوچھتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں چلتے ہیں، بارگاہ اہل بیت میں چلتے ہیں کہ کہ مجلس کیسی ہونی چاہیے، مجلس کی عظمت کیا ہے، یہ آپ کے سامنے میں پیش کروں، لیکن کیفیت مجلس کیا ہے، توجہ کیجیے گا، مجلس کیسی ہونی چاہیے؟ بارگاہ جناب امام صادق علیہ السلام اور جو کہہ رہا ہوں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں، جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، توجہ کیجیے گا، اور ظاہر ہے کہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہت غور کیجیے گا۔ اب ظاہر ہے بات ہے کہ مجلس کیسی ہونا چاہیے؟ جناب فضیل ابن یسار امام کے خاص صحابی ہے، بارگاہ چھٹے امام میں پہنچے، امام نے کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، رسول ہمارا آپ پر سلام ہو، آواز علیکم السلام یا فضیل، فضیل تمہارا بھی ہم پر سلام ہو، آپ رسول وقت رسول، اے فضیل کیا تم بیٹھتے ہو اور مجلسیں کرتے ہو؟ کیونکہ ابھی فرش عزا کا آغاز ہے، ابھی چوتھے امام اور پانچویں امام اور چھٹے امام کا زمانہ ہے، توجہ، ابھی فرش عزا کا جو زمانہ ہے وہ بہت پرانا نہیں ہے شہادت کے اعتبار سے، ظاہر یوں تو عزاداری امام حسین جناب آدم سے کبھی موقع ملے گا تو پیش کروں گا کہ کہاں سے یہ عزاداری کا پورا سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کربلا کا ابھی واقعہ بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، چھٹا امام کا زمانہ ہے اور آنے والا فضیل ابن یسار امام کا خاص صحابی ہے۔ کہا فضیل سوال ذہن میں رہے تاکہ جواب ذہن میں رہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال اگر یاد ہو جائے جواب خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے، تو اسی لیے سوال ذہن میں رہے۔ سوال کیا ہے؟ مجلس کیسی ہونی چاہیے، کیفیت مجلس، مجلس کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ مولا نے فرمایا فضیل اجلسنا وتتحدثون، اے فضیل کیا تم بیٹھتے ہو اور مجلسیں کرتے ہو؟ تجلسون وتتحدثون، بیٹھتے ہو اور گفتگو کرتے ہو، مجلس اسی سے جلوس سے تجلسون وتتحدثون، کا فرض جوئی نام جوئی تو فراق، اے فرزند رسول ہماری جان آپ پر قربان ہو جائے، اگر ہم نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم مجلسیں نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ آواز بھی ایک مرتبہ جیسے فرمایا جیسے کہا کہ میری جان آپ کے اوپر قربان ہو جائے، یقیناً ہم مجلسیں کریں۔ امام نے فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، امام کے جملے محفوظ کیجیے گا، رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحم نازل کرے اس انسان پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، توجہ کیجیے گا، رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحم نازل کرے اس انسان پر، رحمت نازل فرمائے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا امام نے یہاں پر بات تمام ہو گئی، روایت آگے بڑھی، موضوع الگ آ گیا، لیکن امام نے یہاں ایک جملہ کہا واللہ ان تلک المجالس احبها، قسم خدا کی میں ان مجلسوں کو بہت پسند کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا، امام کے جملے ہیں ان تلک المجالس احبها،
میں ان مجلسوں کو بہت پسند کرتا ہوں، اور رحم اللہ من احیانا، پروردگار کو اس پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے عمل کو زندہ کرتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، امام نے فرمایا مجلس امام کو پسند ہے۔ دوسری کیفیت کیا ہے کہ جو مجلسوں کو بپا کرے وہ رحمت پروردگار کا مستحق ہے، لیکن مجلسیں کیسے ہونی چاہیے ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ لیکن جس طرح سے قرآن صامت کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے نا، ویسے ہی قرآن ناطق کا ایک کلام کا تصدیق دوسرا امام کرتا ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے وہ سوال تو آپ کے ذہنوں میں موجود ہے کہ آخر امر کو زندہ کیسے کیا جائے۔ مجلس امام پسند ہے، لیکن وہ مجلسیں جس میں امر کو زندہ کیا جائے، لیکن یہ سوال یہاں ناقص رہ گیا کہ امر کو زندہ کیسے کیا جائے، اور جیسے ہی امر کو زندہ کیا جائے گا وہی مجلس کا طریقہ ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، لیکن یہاں یہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ چھٹے امام کا زمانہ گزر چکا، ساتویں امام کا زمانہ گزر چکا، یہاں تک کہ آٹھویں امام کا دور آیا، اور آٹھویں امام کا صحابی حرمی امام کی بارگاہ میں آیا۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول ہمارا سلام، وعلیکم السلام یا حرمی، اے حرمی ہمارا بھی سلام۔ حرمی کیا چاہتے ہو؟ ایام میں ازا قریب ہے، ایک مرتبہ امام کی زبان سے جملے لکھ لے، کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحم نازل کرے اس انسان پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ وہ سوال جو ہمارے آپ کے ذہن میں ہے، اس سوال کی مشکل کو حرمی نے حل کیا۔ توجہ کیجیے گا، فوراً سوال کرتے وَكَيْفَ يُحْيَىٰ أَمْرُكُمْ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، اے فرزند رسول یہ تو بتائیے آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جائے گا۔ تو مجلسیں امام کو پسند ہے، لیکن وہ مجلسیں جس میں امر کو زندہ کیا جائے، لیکن امر کو کیسے زندہ کیا جائے حرمی پوچھ رہے ہیں آٹھویں امام سے، وَكَيْفَ يُحْيَىٰ أَمْرُكُمْ، آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جائے گا۔ اب جو امام جواب دیں وہی کیفیت مجلس ہونی چاہیے، وہی مجلس کا انداز ہونا چاہیے، وہی مجلس کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اب امام فرماتے ہیں ان یتعلم علومنا، انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے علوم کو سیکھیں۔ توجہ کیجیے گا، ان یتعلم علومنا، انہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے علم اور ہماری معرفت کو سیکھیں، اور صرف کمال یہ نہیں ہے کہ اپنا علم اور اپنی معرفت اپنے تک رکھیں۔ وہ علم ہمارا لوگوں تک پہنچائیں، نہیں فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں تک پہنچائیں، یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ شیعوں تک پہنچائیں، فرما رہے ہیں کہ لوگوں تک ہمارا علم کو پہنچائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسیں صرف ہماری کمیونٹی سے مخصوص نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو باہر تک لے کر لانا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ان یتعلم علومنا، ہمیں چاہیے کہ ہمارے علوم کو حاصل کرو، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، اور لوگوں تک اس علوم کو پہنچاؤ۔ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، کیا جملہ میرے مولا نے فرمایا ہے، دیکھو جب تم ہمارے کلام کو، ہمارے علم کو لوگوں تک پہنچاؤ گے تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسینی بن جاؤ، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حلالی بن جاؤ، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سجادی بن جاؤ، بلکہ ہمارے کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ خود بخود اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہمیں فالو کرنے لگ جائیں گے۔ اب اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ تبرہ ہو
وہ فضائل ہوں، وہ سیاسی مسائل ہوں، وہ علمی اس سے بحث نہیں ہے، علوم آل محمد ہونا چاہیے گا، توجہ دیجیے گا، علوم آل محمد ہونا چاہیے گا، وہ پہنچ جائے۔ اس لیے کہ کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ لوگ اگر اس کلام کی خوبصورتی کو دیکھیں گے تو ہمیں فالو کرنے لگ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے۔ ایک جملہ آپ سے بس میں گفتگو کو تمام کر چکا، یہاں سے مجھے اپنے موضوع کی طرف جانا ہے، لیکن ایک اس موضوع کو جاننے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں جو میرے لیے پل کا کام کرے گا اپنے موضوع تک پہنچنے کے لیے۔ ایک جملہ آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ ایک جملے میں کہو کہ مقصد فرش اعضا کیا ہے، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ ایک جملے میں کہیے کہ مقصد فرش اعضا کیا ہے یا مقصد مجلس کیا ہے، تو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، محفوظ کر لیجئے گا اپنے ذہنوں میں۔ مقصد اعضا، مقصد مجلس وہی ہے جو مقصد شہادت حسین ہے۔ جملہ صرف کیا ہے، مقصد عزاداری وہی ہے جو مقصد شہادت حسین ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ مقصد شہادت حسین کیا ہے؟ اب میں اپنے جملے میں کسی خطیب کے جملے میں کہوں گا تو مناسب نہ ہوگا، چلیے چھٹے امام خود فرما رہے ہیں، زیارت اربعین میں جو مومن کی علامت ہے، جو مومن کی علامت ہے، 11ویں امام فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ زیارت اربعین کو اپنا وظیفہ بنائے۔ اس میں فرما رہے ہیں یوں تو ساری زیارت وارثہ، زیارت جو ہے وہ عاشورہ، چھٹے امام سے سب کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن مقصد شہادت حسین شاید یہ وجہ ہے کہ 11ویں امام نے فرمایا کہ اس کو اپنی وظیفے میں شامل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تنہا وہ زیارت ہے کہ جس میں شہادت حسین کا مقصد بتایا گیا۔ توجہ کیجیے گا، تو جو شہادت حسین کا مقصد وہی مجلس کا مقصد۔ توجہ کیجیے گا، تو شہادت حسین کا مقصد کیا ہے یہ جملہ سن لیجیے اور پھر اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں۔ شہادت حسین کا مقصد کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں بدلا محتم فی، اے میرے پروردگار، میرے جد نامدار نے اپنا خالص خون راہ میں اس لیے بہایا ہے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحِرَةِ السَّلَامِ، تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر روشنی علم میں لا کر کھڑا کر دیا جائے اور گمراہی سے نکال کر ہدایت تک لے آیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس علمی ہونی چاہیے اور اس میں علوم آل محمد ہونا چاہیے۔ اب مجھے بتائیے کہ دنیا کا سب سے بڑا عزادار کون ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا عزادار وہ ذات ہے کہ جس ذات کے لیے یہ اشرا منعقد ہوا ہے۔ لیکن ایک جملہ کہوں، دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بتائیے، دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار۔ لفظوں کی بات موجود ہے، جو زین العابدین ہوں، جو سید الساجدین ہوں، جو سجاد ہو، سجاد بہت سجدے کرنے والا، زین العابدین عابدین کی زینت، سید ساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ لفظ بتائے ہیں عبادتوں کے کمال کو، توجہ کیجیے گا۔ اور کربلا اپنی نگاہوں سے دیکھے 35 سال آنسو بہائے ہیں تو سب سے بڑے عزادار ہیں۔ اب جملہ کہوں تو امام کی ابتدائی جملے یہ محفوظ کر رہے ہیں، اگر انسان کی ڈپلی میں نہ جائے، صرف ظاہری سید سجاد کی کیفیت کو دیکھے تو بتا رہے ہیں جو سب سے زیادہ عزادار ہوگا وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا، جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا وہ سب سے بڑا عزادار ہوگا۔ اسلام پڑھتے ہیں محمد والا موضوع پر، لیکن مجھے اس موضوع کے ذیل میں کیا کیا پیش کرنا ہے وہ تھوڑی سی میں سمری آپ تک پہنچا دیتا ہوں آج کی اس مجلس تک، اور پھر کل انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ دیکھیے عام طور سے ہماری مجلسوں میں جو عام طور سے بڑی معذرت کے ساتھ
سامعین سے بھی اور خطبہ اور ذاکرین سے بڑی معذرت کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں، کسی پر ورنہ حق بنتا ہے انسان پہلے اپنے آپ کو دیکھے، کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، لیکن جو کیفیت ہے اس میں بھی شریک ہوں، وہ کیفیت بتا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں عام طور سے جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں 3 یا 4 آئمہ کا تذکرہ، مولا امیر المومنین، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام سید سجاد، اور جیسے جیسے سلسلہ اوپر جاتا جاتا ہے ویسے ویسے سلسلہ کم ہوتا جاتا ہے۔ خاص موقع پہ تذکرہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اچھا، جب آپ جب یہ لفظ سنتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کا نام سنتے ہیں تو ذہن پہ تصویر کیسی آتی ہے؟ میں ان کی شخصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے کمالات اور یعنی ایک عام جو معاشرے میں کیفیت ہے وہ تصویر کیا ہے؟ توجہ کیجیے، تصویر یہی ذہن میں آتی ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ضعیف، ناتواں، لاغر، یہی مظلوم، یہی سب تصویر آتی ہے۔ بیمار، حد یہ ہے کہ بیماری کربلا امام کا لقب نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن بیمار کربلا تنہا صرف اور صرف روز عاشورہ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک امام سید سجاد بیمار رہے ہیں، یعنی غشی کی کیفیت میں رہے ہیں۔ عمر کیا ہے؟ 22 سال۔ 22 سال کا کریئر جوان ہوتا ہے، بوڑھا نہیں۔ 22 سال کا جو ہے وہ جوان ہوتا ہے، طاقت اور توانائی ہوتی ہے، لاغر نہیں ہوتا۔ 22 سال کا یہ جوان ہے، نہ کربلا سے پہلے کبھی غشی میں گئے، نہ کربلا کے بعد۔ کربلا سے پہلے 22 سال ہے، کربلا کے بعد 35 سال ہے۔ ہم نے سید سجاد کو زیادہ سے زیادہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ، یہ صرف سفر رے سید سجاد، لیکن وہ 22 سال کی زندگی کیا ہوئی؟ وہ 35 سال کی زندگی کیا ہوئی جو اصل کربلا کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ کربلا کو ہم خطیب، ذاکر اور ادھر ادھر سے سمجھنے سے بہتر ہے کہ سید سجاد سے سمجھے کہ کربلا کیا ہے، اور کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، 35 سال ہے، کوئی 35 دن نہیں ہے یا چند سال نہیں ہے، 35 سال، 94 یا 95 ہجری، سن 69، 38 ہجری کی ولادت ہے، اور 38 ہجری کی ولادت میں سن 61 ہجری واقع کربلا ہے۔ 22 سال کے سید سجاد ہیں، اور پھر 95 سال یا 94 میں جو ہے وہ سنہ شہادت ہے۔ 35 سال کی کربلا آپ زندہ رہے۔ سوال یہی ہے کہ جب ہمارے ذہن میں سید سجاد کا تصور آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، ہم جو ہیں وہ لاغر، کمزور، ضعیف محسوس کرتے ہیں، لیکن سید سجاد 22 سال کے، میں نے کہا نا، عرض اور لاغر، اچھا عجیب طریقے کے بھی غشی ہے، صبح عاشور سے عصر عاشور تک غشی کی کیفیت یہ ہے، اور لاغری کی کیفیت یہ ہے کہ بیوی اپنے شانوں پر لے کر آئی ہے۔ مگر مجھے بتائیے، جو اتنا لاغر ہو، جو اتنا کمزور بظاہر ہو ایک دن کے لیے، وہ کیسی کمزوری ہے کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک جا رہے ہیں، اور صرف جا نہیں رہے، وہ یزید جو 75% دنیا پر حکومت رکھتا ہے، اس کے دربار میں آنکھوں سے آنکھ کر لڑا کر گفتگو کر رہے ہیں۔ شجاعت کی منزل یہ ہے، اور ان اس وقت 22-23 سال کے سید سجاد۔ تو آخر یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ تاریخ نے ذکر نہیں کیا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سننا پسند نہیں کیا، یا ہم نے پڑھنا پسند نہیں کیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ایک بات عرض کر رہا ہوں
محسوس کیجیے گا. اور یہ جو مقدمہ 2 دقیقے یا 3 دقیقے کا ہے، یہ زندگی میں ہر امام کی کیفیت میں آپ کو کام آئے گا. جب بھی کسی امام کی سیرت یا تاریخ کو پڑھیں گے آپ کے کام آنے والی چیز محسوس کریے گا. اس لیے کہ میرا موضوع سید سجاد سے مخصوص ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں اس کیفیت اور اس حالات کو پیش نظر رکھوں. دیکھیں تو اب اگر سید سجاد کی زندگی کو ہم تقسیم کریں تو حصوں میں بہت آسانی طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں. قبل کربلا اور بعد کربلا. قبل کربلا 22 سال اور بعد کربلا 35 سال، 34 سے 35 سال. اکثر مورخین 35 کا قول کو زیادہ بہتر ہے، لیکن میں یہاں روکنا چاہتا ہوں. سن 61 ہجری میں کربلا ہوا ہے. توجہ کیجیے گا، 61 ہجری کا پہلا ہی مہینہ ہے محرم، سن 61 ہجری. مولا امیر المومنین سے بعد وفات رسول، مولا امیر المومنین سے امام عسکری تک تقریباً یہ ہیں 260 سال. اور 10 سال رسالت مار کے ہٹا لیجیے، صرف مولا امیر المومنین کی میں بات کر رہا ہوں، تو 250 سال. بہت غور کیجیے گا، یہ مقدمہ ہے اور اس کو محفوظ رکھیے گا. 250 سال کا یہ عرصہ ہے مولا امیر المومنین سے لے کر امام عسکری تک. یہ 250 سال میں، یہ 250 سال وہ ہے کہ جو علم اور منشأ الہی کے اعتبار سے چل رہے ہیں. منشأ الہی یہاں پر ظالم ایک لمحے کے لیے کامیاب نہیں ہوا اور ہو نہیں سکتا. گویا کہ ایک طریقے کا ایک پلان ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جملے یقیناً یہ موضوع اشرے کا لائق ہے کہ کیا جائے کہ یہ پلان 250 سال کیسے ہے، لیکن میں صرف ایک مثال دے کر گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. مولا امیر المومنین سے لے کر امام عسکری تک یہ 250 سال کا عرصہ، بہت غور کیجیے گا، یہ 250 سال کا عرصہ یہ پلان ہے پروردگار کی طرف سے. دشمن ایک لمحے کے لیے، یہ عصر نس کہا جاتا ہے، دشمن ایک لمحے کے لیے بھی کامیاب نہیں ہو سکا اور نہیں ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا. اور یہی 250 سال کا عرصہ ہے کہ امامت نے بشریت کو اس موقع پر پہنچا دیا کہ اگر وہ غیب میں چلے بھی جائیں تو مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. یہ 250 سال کا عرصہ ہے اور یہی وجہ ہے، یہ 250 سال کا عرصہ وہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر آج بھی اس زمانے میں 224 میں اگر آپ کسی مرجع سے کوئی فتویٰ پوچھتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل سے متعلق ہو، چاہے وہ ہیلتھ سے متعلق ہو، چاہے وہ فلکیات سے متعلق ہو، یا وہ کسی اعتبار سے متعلق ہو، 1400 سال کے باوجود بھی جب آپ اس سے پوچھیں یہ فتویٰ کس بنیاد پر، تو فوراً کہیں گے قال الباطل، قال الصادق، قال الرضا، قال الفلاں، قال الفلاں. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ 250 سال وہ ہے جو قیامت تک رہنمائی نظریہ ہے. تو اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب یہ پلان کے ساتھ پروردگار نے اس 250 سال کو پلان کیا ہے اور لوگوں تک یہ اس کو پہنچایا ہے، تو کون سے امام کا زمانہ کن حالات سے گزرا، اس حالات کا جاننا ضروری ہے. جب تک آپ اس امام کا مقصد حیات اور زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، جب تک کہ اس حالات کو نہ سمجھیں کہ جس حالات میں وہ واقع ہو رہا ہے، جس حالات میں وہ آ رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ امام سید سجاد واقع جو ہوئے ہیں وہ کہاں واقع؟ توجہ کیجیے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ میں نے کہا نا کہ ظالم ایک لمحے کے لیے بھی کامیاب نہیں ہوا. آپ کو معلوم ہے جب ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی شہادت ہو گئی، تو اعلان 8ویں امام نے اعلان کر دیا کہ میں امام کاظم کے بعد میں امام وقت ہوں. فوراً لوگ ڈر گئے، چاہنے والے ڈر گئے کہ ابھی تو امام کی شہادت ہوئی ہے، ایسا نہ ہو
کہ آپ کو بھی شہید کر دیں، ہارون آپ کو بھی شہید کر دیں۔ فوراً چاہنے والے کچھ آئے اور ایک نے آگے بڑھ کر کہا ابن زہرا ہم جانتے ہیں کہ آپ امام ہیں، لیکن آپ نے اعلان کھل کر، ابھی تو جیسے ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ ابھی تو کفن بھی میدان نہیں ہوا، ابھی تو شہادت امام ابھی شہادت ہوئی ہے، وہ آپ کو شہید کروا دے۔ امام سر کو اٹھائے ہوئے مسکرا لگے اور آپ نے فرمایا رسول کے ایک جملے نے مجھے تقویت دی، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 250 سال کس طرح پلان ہیں، ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ کہا کہ رسول کے ایک جملے نے مجھے تقویت دی۔ کہا کون سا جملہ؟ کہا رسول نے فرمایا تھا کہ ابو جہل اگر میرا ایک بال بھی توڑ دے تو میں نبی نہیں۔ توجہ کیجیے گا، ابو جہل میرا ایک بال بھی اگر توڑ دے تو مجھے نبی نہ کہنا۔ کہہ رہے ہیں اسی جملے میں مجھے تقویت دی، پر یاد رکھنا ہارون اگر میرا ایک بال بھی توڑ دے تو مجھے امام نہ کہنا۔ ہارون مامون نہیں، غلط فہمی ذہن میں نہ جانا چاہیے۔ تو آپ نے کہا یہ صرف میں نے مثال دی ہے، ورنہ یہ اپنے آپ میں ایک اشرے کا موضوع ہے کہ وہ کون سے مواقع ہیں کہ 250 سال ایک ایسی پلاننگ ہے اور کس طریقے سے امام کی کیفیت ہے۔ لیکن مجھے تو ظاہر ہے آج صرف تمہید کی ایک بات آپ کی خدمت میں پڑھنا ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ کہ چوتھے امام کے حالات کیا ہیں تاکہ ہم امام کی زندگی سے اسوہ اور قیادت لے سکیں۔ بہت غور کیجیے گا، تو قبل کربلا اور بعد کربلا، اور میرا موضوع ہے بعد کربلا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ بھائی قبل کربلا کیوں نہیں ہے؟ تو قبل کربلا کیوں نہیں ہے کہ ایک اصول یہ بھی یاد رکھیے، جب تک ایک معصوم ہوتا ہے دوسرا معصوم گفتگو نہیں کرتا۔ یہ اصول یاد رکھیے، جب تک ایک معصوم حیات رہے گا دوسرا معصوم گفتگو نہیں کر سکتا۔ امام زین العابدین جب دنیا میں آئے ہیں تو امام علی موجود ہے، امام حسن موجود ہے، امام حسین علیہ السلام موجود ہے، یہ تین ہستیاں موجود ہیں۔ آپ پورے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب تک مولا امیر المومنین 40 ہجری تک ہیں آپ امام حسن کا کوئی خطبہ نہیں دکھا سکتے۔ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ یہ کہ خود مولا نے کہا ہو کہ بیٹا بتاؤ تو وہ ایک چیز الگ ہے۔ جہاں خود مولا یہ فرما دے کہ تم کہو تو وہ کیفیت ایک الگ ہے، لیکن خود کسی بھی مسئلے میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ یہاں حفظ مراتب سمجھا جا رہے ہیں، نوجوانوں تم بھی اس حفظ مراتب کو یاد رکھو، جب تک تمہارے بزرگ گفتگو کریں تو چھوٹے کو بولنے کا حق نہیں ہوگا۔ یہ میسیج ہے، اصول یاد رکھیے۔ تو اصول کیا؟ جب تک پانچویں امام ہے، جب تک پانچویں امام موجود ہے، جب تک پہلے امام موجود ہے دوسرے امام کا خطبہ نہیں دکھا سکتے۔ دوسرے امام موجود ہے 10 سال 50 ہجری 40 سال سے 50 ہجری تک امام حسن موجود ہے، امام حسین کا کوئی خطبہ نہیں دکھا سکتے۔ بھائی کی تعریف کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جو بھائی کہہ رہا ہے وہی کہہ رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، لیکن 50 سے 60 کے درمیان یہ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ مجھے بتائیے کوئی ایک خطبہ آپ امام کا بتا نہیں سکتے زین العابدین علیہ السلام کا، اور بابا کے بعد خطبات دکھائیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ یہاں سے اصول بنا، جب تک بڑے موجود ہیں چھوٹے کی گفتگو نہیں ہوگی۔ توجہ دیجیے گا۔ تو اب وہ سید سجاد کیسے گفتگو کرے جس کی نگاہوں کے سامنے 3 معصوم ہو؟ یہی وجہ ہے کہ 22 سال کی وہ زندگی ہے امام سید سجاد کی کہ جس پر مؤلفین نے نہیں لکھا، اور وہ لکھے بھی کیسے؟ ایک آدھ کوئی ویسا واقعہ سیرت کا مل جائے وہ ایک الگ بات ہے۔ میں نے کہا خطبہ، ارشادات، ایکٹیویٹیز آپ سید سجاد کی نہیں دکھا سکتے، تو وہ 22 سال اس لیے میں گفتگو نہیں کروں گا کہ وہ 22 سال تاریخ میں نہیں ہے۔ تو لہذا 22 سال کے لیے اصول قائم رکھیے کہ جب تک بڑے موقع
موجود ہیں، پہلا امام موجود ہے، دوسرا گفتگو نہیں کرے گا، دوسرے ہیں تیسرا نہیں کرے گا، تیسرے ہیں چوتھا نہیں کرے گا، ہاں ایک دوسرے کی تائید کرتا رہے گا لیکن گفتگو نہیں کرے گا۔ لیکن جب امام، اور یہ صرف اور صرف سید سجاد کا حادثہ ہے کہ کسی امام کو اس کیفیت میں امامت نہیں ملی جس کیفیت میں سید سجاد کو ملی ہے، اس کیفیت میں یہ خاصہ ہے امام سید سجاد، اس کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ کل سے میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں اور یہ آپ کے سامنے وہ سوالات پیش کیے جائیں گے کہ آخر بعد کربلا امام حسین علیہ، امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا خدمات انجام دیے، وہ جہادی زندگی، وہ عبادی زندگی، وہ تبلیغی زندگی۔ واقعہ کربلا کے بعد توابین کا انقلاب موجود ہے، امام نے شرکت نہیں کی۔ جناب مختار ثقفی کا انقلاب ہے، امام نے شرکت نہیں کی۔ واقعہ ہو رہا ہے، امام نے شرکت کیوں نہیں کی؟ یہ سب وہ سوالات ہیں۔ آخر امام نے کربلا کو کیسے پہنچوایا؟ آخر امام نے سلیقہ عزاداری کیسے ہمیں دی؟ آخر امام نے کس طریقے سے جو ہے ان سب مسائل کو حل کیا کہ جو حالات چل رہے تھے اس وقت حالات کے تقاضے کیا تھے؟ اس حالات کے تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ دعائیں جو امام سید سجاد سے ہیں وہ اس کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا ایک اعلان ہے، ہر امام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حالات کے اعتبار سے اس مسئلے کو حل کرے۔ اگر امام حسین کی جگہ امام زین العابدین ہوتے یا امام حسن ہوتے تو وہی کردار ادا کرتے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے ادا کیا، تو سب اپنی جگہ پر وہی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آخر امام کا کردار کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ آج ظاہر تمہید میں گفتگو مکمل ہو گئی۔ میں چند جملے مسائل کے پیش کر کر میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ فضائل اور مسائل سب جو ہیں وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے میں پیش کروں گا تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ آزاداری ہمیں ملی ہے تو کس شان سے ملی ہے۔ خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے سید سجاد نے وہ منظر دیکھا، لیکن آپ سے ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک آپ غشی میں تھے، تو اپنی نگاہوں سے چشمے دی گواہ تو نہیں ہے نا، لیکن امام کی غشی وہ غشی نہیں ہوتی کہ جو ہماری ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کبھی بھی معصوم کے لیے لفظ بے ہوشی کا استعمال نہیں کرتا۔ بے ہوشی کا مطلب ہے جہاں ہوش نہ ہو۔ امام کو غشی ہوتی ہے، بے ہوشی نہیں۔ خدا کی قسم امام سید سجاد غشی کی کیفیت میں رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 7 استغاثے حسین مظلوم نے بلند فرمائے۔ کربلا میں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک 7 استغاثے آپ نے ارشاد فرمائے، اور جب ایک استغاثہ ارشاد فرمایا تو ایک مرتبہ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ سید سجاد جب آخری استغاثہ تھا تو سید سجاد اٹھے اور اپنے ہاتھ پر عصا لے کر چلنے لگے۔ ایک مرتبہ دور سے بیٹے کو دیکھا، آواز دی، بہن زینب میرے بیٹے جی سید سجاد کی حفاظت کرو۔ بعض اہل مخاطب نے لکھا ہے، خارزمی میں جائیں آپ جا کر دیکھیں کہ بعض اہل مخاطب نے روایت میں لکھا ہے۔ عزیزان گرامی بس میں عرض کر چکا، تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وقت بہت ہو چکا ہے، لیکن چند جملے کو آپ کے گوشگزار کرنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سید سجاد امام نے 7 استغاثے بلند کیے۔ امام سید سجاد کا ایک غلام بھی ہے، آپ کو معلوم ہے جب وہ غلام امام کی بارگاہ میں آیا ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اجازت دے دیجیے، تو آپ نے فرمایا پہلے اپنے آقا سے اجازت لی، اور جب سید سجاد کے پاس آئے تو غشی کی کیفیت میں شانوں کو ہلایا، آقا رخصت حاصل کے لیے میں آیا ہوں، کہا ہم جانتے ہیں ہم اس کیفیت میں شہادت پیش نہیں کر سکتے، تم ہماری طرف سے قربانی دو۔ یہ جب خیمے میں آیا تھا تو غلام تھا، اب جب خیمے سے جا رہا ہے تو نائب امام کی حیثیت سے جا رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ غلاموں کو کیا مرتبے ادا کر دیتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ لیکن جب وہ کیفیت آئی
کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، بس میں ایک کیفیت کو، اس منظر کو پیش کرتے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. جب سید سجاد، جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے اور آنے کے بعد کہا بہن زینب ہمارا آخری سلام قبول کیجیے، ماں فضہ ہمارا آخری سلام قبول کیجیے. سوچئے ام لیلہ نے علی اکبر کی قربانی اس لیے دی تھی نا کہ حسین سلامت رہیں. ام فروا نے قاسم کا لاشا اس لیے پروال کروانے پر راضی ہو گئی کہ حسین سلامت رہیں. لیکن اب جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہوں گے تو بیویوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ سارے بیویوں سے رخصت ہو کے، مجھے تو سید سجاد کے سلسلے سے پیش کرنا ہے، ساری بیویوں سے رخصت ہو کر جب ایک مرتبہ اپنی بہن سے کہا بہن میں اپنے لال سید سجاد سے رخصت آخر کے لیے جانا چاہتا ہوں. اب جب رخصت آخر کے لیے آئے تو تاریخ کہتی ہے کہ غشی کی کیفیت ہے. ایک مرتبہ خودی نے شانوں کو ہلایا، میرے لال سید سجاد، میرے لال سید سجاد. سید سجاد غشی کی کیفیت میں ہے، میرے لال تم سے بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے. اب بابا کا نام سنا کہ ایک مرتبہ اٹھنا چاہتے ہیں، مگر عزیزو سید سجاد سے اٹھا نہیں جاتا، اس لیے کہ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، بیماری کی کیفیت ہے، غشی کی کیفیت ہے. سید سجاد اٹھے تو کیسے اٹھے؟ ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دو. ایک مرتبہ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، سید سجاد کو سہارا دیا. پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ میرے لال میرا بابا تیرے سامنے کھڑا ہوا. پھوپھی اماں مجھے نظر نہیں آتا. میرے لال ذرا غور سے دیکھو. اب جو غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ زخموں سے چور بابا کھڑے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ خون میں آلودہ ہے. ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا اے پھوپھی اماں ذرا میری تلوار لے آئیے، ذرا عصا لے آئیے. میرے لال اس کا کیا کرو گے؟ اے پھوپھی اماں میرے بابا کی کیفیت نہیں دیکھتی، میں ایک ہاتھ سے عصا سے سہارا لوں گا اور تلوار سے جہاد. آواز دی میرے لال سید سجاد تمہارا جہاد اس سے زیادہ عظیم ہے. میرے لال، میرے لال صبر کرو. آواز دی میرے عباس، ارے میرا چچا عباس کہاں ہے؟ میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ سب شہید ہو گئے. امام نے جملہ ارشاد فرمایا ما وقع احد من الرجال الا انا. آواز مردوں میں تمہارے اور میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا. اللہ اکبر. لیجیے علم امامت اور امانت امامت. حسین جانتے ہیں کہ اب واپس نہیں آنا ہے. میرے لال امامت کے امانتیں تمہارے حوالے سپرد کر رہا ہوں. یہ وہ امانتیں ہیں کہ تو حسین دے رہے ہیں. لیکن تاریخ لکھتی ہے جب خیمے چل رہے تھے ایک خیمے میں آگ لگی، بیویاں دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے میں آگ لگی، بیویاں تیسرے خیمے میں. ایک مرتبہ سید سجاد کے شانوں کو ہلایا اور ایک بیوی نے ایک جملہ کہا عالم غیر معلمہ ہے نا، اس لیے کہا میرے لال تم امام وقت ہو. اللہ نے کس کیفیت میں مسئلہ پہلے امامت کا پوچھا جا رہا ہے. اے میرے لال تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم چل کر مر جائیں یا خیموں سے میری باہر نکل جائے. آواز دیوالے کنہ بالفرار. اے بی بی کیا آپ تو عالم غیر معلمہ ہیں؟ آپ امام وقت سے اجازت چاہتے نہیں ہیں؟ عجب نہیں کہ آواز دے ارے میں امام وقت کی معرفت کرا رہی ہوں کہ میرا لال اب امام وقت ہے. مسئلہ نہیں پوچھ رہی بلکہ پوچھ رہی ہوں میرے لال شہادت کی دو کیفیتیں ہیں، یا جل کے خیمے میں مر جاؤں یا میرے خیموں سے باہر چلی جاؤ. آواز والے کنہ بالفرار. اے پھوپھی اماں باہر نکلیے. ارے یہ زینب باہر نہیں نکل رہی تھی، مچھلی کا ذبیحہ ہے، پانی سے نکل جانا بے پردگی زینب شامل ہے شہادت میں. بی بی نکل رہی تھی فرات کا رکیا. اے میرے شیر ارے جب تک تم باقی تھے زینب کی چادر موجود تھی، اب زینب کی چادر اتر گئی.